می صاحب، ریئل اسٹیٹ کے لحاظ سے کیا دبئی واقعی دنیا کی بیسٹ مارکیٹ ہے؟ ریئل اسٹیٹ کے لحاظ سے واقعی دبئی جو ہے اس وقت سالڈ مارکیٹ ہے. اپرچونیٹیز تو سعودی عرب میں بڑی زبردست قسم کی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سارے پروسیسز یعنی ایز آف بائنگ پراپرٹی، آپ آن لائن بائی کر سکتے ہو، پیمنٹ کر سکتے ہو، فیملی کے ساتھ موو ہو سکتے ہو، ملٹی کلچرل ہے، یورپ کا ماحول چاہیے وہ بھی ہے، ایشیا کا ماحول چاہیے وہ بھی ہے. تو اس لحاظ سے تو بڑی زبردست اس میں اپرچونیٹی ہے. آئی ووڈنٹ سے کہ سب سے بڑی اپرچونیٹی، کیونکہ ریاض، سعودی عرب، جدہ میں آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹس اب ہو رہی ہیں اس میں زبردست قسم کے پروفٹس ہیں. تو لوگ ریئل اسٹیٹ میں اس لیے انویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ اچھے پروفٹ کما سکے. تو فرض کرے اگر کوئی ریئل اسٹیٹ دبئی کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتا ہے تو کیا ایکسپیکٹڈ پروفٹس ہوتے ہیں؟ بالکل، پوری دنیا سے لوگ دبئی کے اندر انویسٹ کرتے ہیں. اس سے ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ پروفٹ کمانا. تو پروفٹ آپ جو ایکسپیکٹ کر سکتے ہو، دیکھیں اس میں زیادہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. یعنی آپ فرض کریں آپ نے $1 ملین لگایا، تو $1 ملین کا کم از کم پتہ ہے کہ پراپرٹی آپ کے نام پہ کل بیچیں گے. زیادہ زیادہ اگر بہت زیادہ پرائس نہ بڑھی، تھوڑا بہت نقصان ہوگا، لیکن مین پیسہ آپ کا سیف ہے. تو اس لحاظ سے بہت اچھا ہے. لیکن اگر پروفٹس کی بات کریں، اگزامپل لیتے ہیں، کسی بندے نے یہاں پہ کوئی اپارٹمنٹ لیا یا گھر لیا، اس کو رینٹ پہ لگا دیا، تو رینٹ میں آپ 6-7% سال کا ایکسپیکٹ کر سکتے ہو نیٹ، جو آپ کو پروفٹ بچے گا. زیادہ پروفٹ اس وقت ہوتا ہے کہ اگر 2-3 سال کے بعد وہی اپارٹمنٹ یا آپ گھر بیچتے ہو اور اس پراپرٹی کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یعنی ہو سکتا ہے آپ نے $1 ملین لگایا تھا تو $1.2 ملین ہو گیا. تو اب جب آپ بیچتے ہیں تو 2-3 لاکھ کا یعنی 20-30% آپ کو پروفٹ ہو سکتا ہے. لیکن بہت سے ایسے ٹرکس بھی ہیں جس کے ذریعے آپ سٹارٹ سے ہی زبردست قسم کے پروفٹس کما سکتے ہو، ایون 100%. 100% سے بھی زیادہ پروفٹ، وہ بھی ریئل اسٹیٹ سے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل ایگزامپل ہے. میں ابھی سعودی عرب میں ہم ایک پروجیکٹ لانچ کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلدی. اس کے ذریعے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی ہم کیا کریں، ایک سوسائٹی بنانے لگے ہیں جس میں ولاز ہوں گے، لگژری ولاز. تو اب نارملی بندہ کیا کرے گا کہ جب ہم وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، وہ آف پلان خریدتا ہے یا بنا بنایا خریدتا ہے. تو اس نے فرض کریں $2 ملین کا خریدا، تو وہ کیا کرے گا 2-3 سال کے بعد، یا اس نے جب بیچنا ہے تو ہو سکتا ہے 30% 20% اس کو اس میں سے مل جائے. رینٹ پہ لگاتا ہے تو 5% 7% اس کو مل جائے. لیکن اب ٹرک کیا ہے کہ اگر میرے ساتھ پروجیکٹ میں شامل ہو جاتے ہو، یعنی وہ کما رہے ہیں کتنا اس لحاظ سے کہ اگر وہ ولا بک جاتا ہے 1-2 سال کے بعد اچھی پرائس پہ، تو 10-20-30% وہ کمائیں گے. لیکن ہم جو کماتے ہیں، جو ڈیولپ کرتے ہیں اس طرح کی سوسائٹی، ہم $1 ملین پہ بعض دفعہ $3-4 ملین کما رہے ہوتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ کہ ہم نے زمین سیکیور کی، اس پہ سارے اپروولس لیے، پھر پوری سوسائٹی کا وہ نقشہ بنایا، وہاں پہ جو ماڈل گھر ہیں وہ بنائے، اس کے بعد ہم نے بیچنے شروع کر دیے. تو میرا جو بھی اماؤنٹ لگی اس کے کئی گنا مجھے ملے گا جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ اس قسم کے پروجیکٹ میں اگر آ جائیں تو یہ اب انٹرپرنورشپ ہے، یہ آپ بزنس میں آ گئے ہو کہ آپ اس طرح سے سٹارٹ میں JV میں آ جائیں، مین پارٹنر بن جائیں. تو کیا ہوگا، وہ آپ کئی 100% یا اس سے بھی زیادہ آپ کو اس میں پروفٹ ملے گا. تو اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کہ صرف کنزیومر نہیں رہنا. کنزیومر کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نارمل ایک گھر خریدتے ہو اور پھر آپ اس میں سے کرائے پہ لگا دیا، تو اصل میں بیچ میں ایجنٹ کما رہا ہے، بیچ میں جس کمپنی کا آپ نے گھر خریدا ہے وہ کما رہے ہیں. آپ تو مطلب ڈپینڈ کر رہا ہے نا کہ وہ ببل ہے، یعنی 3 سال کے لیے پرائس اوپر جا رہی ہے پھر نیچے بھی آتی ہے. ہو سکتا ہے سال بعد 2 سال بعد کیا ہوگا، پرائس نیچے آ رہی ہے اور الٹا آپ کا نقصان ہو جائے. تو اس سینس میں دا وے آئی ڈو اٹ کہ پروجیکٹس میں آئیں، مین بندوں کے ساتھ مل کے کام کریں، تو وہاں پہ آپ جتنا پیسہ لگاؤ گے وہ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بعض دفعہ فرض کریں اگر میں ایک پروجیکٹ کرتا ہوں تو 2 سال کے بعد میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ 3 گنا 5 گنا اس میں سے جتنا میں نے انویسٹ کیا اتنا میرا پروفٹ نکلے گا. تو دس از دا ٹرک کہ آپ مین پروجیکٹ میں آ جاؤ. ہر ایک کا وہ کیلیبر نہیں ہوتا، ہر ایک کو اتنی سوچ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیسے کرتے ہیں. بٹ دس از دا ایزیسٹ وے اینڈ دس از دا ٹرک وچ یو کین یوز. اپنا $1 ملین ہے، اس کو $3 ملین بنانا ہے سال 1.5 سال میں، 2 سال میں. دس از دا وے یو ڈو اٹ. سو میر صاحب، واٹ آئی انڈرسٹوڈ کہ اگر آپ کو ریئل اسٹیٹ سے زیادہ پروفٹ کمانے ہیں تو کنزیومر بننے کی بجائے ایک پروجیکٹ میں شامل ہو جائے ایز اے پارٹنر. تو آئی ڈونٹ نو، ایسے تو کوئی نارملی الاؤ نہیں کرتا. لائک فار ایگزامپل کون سا ڈیولپر چاہے گا کہ وہ پارٹنرز بنائے؟ تو وڈ یو الاؤ؟ I would definitely allow. Why not? دیکھو، میں کوئی بھی میرا بزنس ہے، اپنا پورا میر گروپ کا 15 سال کی ایک تاریخ ہے، وہ سارا کھڑا کیا، اس میں بے شمار بزنسز ہیں، پروفیٹیبل بزنسز ہیں. ڈیولپمنٹس میں اب آ رہے ہیں، سعودی عرب سے سٹارٹ کر رہے ہیں، یہاں UAE میں ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، پھر یورپ میں ابھی میں ٹریڈ گیٹ سب کچھ لے کے جا رہا ہوں. تو پوری دنیا میں ہمارے پروجیکٹس ہوں گے. تو اس میں میرا تو مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کیا جائے. اینڈ ساتھ میں نالج دیتا ہوں کہ یار کنزیومر بنو گے ٹھیک ہے، میں تو پیسہ کماؤں گا، ساتھ شامل ہو جاؤ.
اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میرے پارٹنرز بنتے ہیں, ان کو بھی فائنینشیل فریڈم بھی ملتی ہے, پھر مل کے ہم اور بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی جتنے بھی میرے پروجیکٹس ہیں میں ہمیشہ دعوت دیتا ہوں. نارملی اس طرح کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں کلوز سرکل ہوتا ہے, یعنی میرے دوستوں کا, فرینڈس کا جو سرکل ہے, ان کو میں سب سے پہلے بتاتا ہوں یار میں یہ کرنے لگا ہوں, تو وہ آ جاتے ہیں. لیکن اب اتنا بڑا نیٹ ورک ہے, 5 ملین فالوورس ہیں, تو اب میں اپرچونیٹی انشاءاللہ سب کو دینے لگا ہوں کہ کسی بھی لیول پہ آپ نے اگر گھر ہی خریدنا ہے تو ٹھیک ہے, جب سوسائٹی بن جائے گی اس وقت لے لینا. ابھی شامل ہونا ہے, پورے پروجیکٹ میں آنا ہے, تو زبردست قسم کے پروفٹس ہیں, آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. سو آئی ایم اوپننگ everything up for my, especially for my followers. میر صاحب اسی طرح ڈفرینٹ بزنسز کے ٹپس اینڈ ٹرکس آپ سے سیکھتے رہیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.